صحابہ کرام میں ایک بڑے زوردار شاعر ہیں، رسول پاک کی نعتیہ شاعری کرنے والے حضرت حسان ابن ثابت۔ سبحان اللہ۔ بہت سے شاعروں نے رسول پاک کی مدح سرائی حضور کے زمانے میں کی، جیسے حضرت لبید تو اتنے بڑے شاعر تھے، اتنے بڑے شاعر کہ 60 قصیدے، 7 شاعریاں جو خانہ کعبہ پر نمونے کے طور پہ لٹکائی گئی تھی، ان میں سے حضرت لبید کا کلام بھی تھا۔ یہ اسلام لائے۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنے دور خلافت میں کہ لبید کچھ اپنی شاعری، نئی شاعری کے چند اشعار پہ ہمیں لکھ کے بھیجو، تو انہوں نے ایک سطر کا خط لکھ کے بھیجا کہ امیر المومنین، جب سے میں نے قرآن حکیم سنا شاعری بھول گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ زہیر ابن ابو سلمہ یہ بھی انہی شاعروں میں سے ہیں جن کا کلام کعبے کی دیواروں پر چسپاں کیا گیا تھا۔ یہ بھی اسلام لائے، اور ان کے بھائی بجیر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ کسی جنگ میں مارے گئے، تو زہیر نے بڑا زوردار مرثیہ لکھا، ایسا مرثیہ لکھا کہ جہاں وہ پڑھ دیتے لوگ رونے لگتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا، فرمانے لگے زہیر تیرا بھائی کافر تھا، مر گیا، اور اس کے لیے تو ایسے اشعار مرثیے کے لکھتا ہے؟ اگر میں شاعر ہوتا تو میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایسے مرثیے لکھتا کہ تو چپ ہو جاتا۔ تو وہ رونے لگے، زہیر کہنے لگے کہ اے عمر، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کا مرثیہ اسی لیے تو پڑھتا ہوں کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، رسول پاک کی غلامی میں نہیں آیا۔ اگر آ جاتا اور مرتا تو اس کی موت کامیاب موت تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، قابل تعریف موت بے ہوتی۔ شک بے شک۔ اس پر مرثیہ کہنے کے بجائے تو تہنیت اس کو پیش کرتا، واہ مبارکباد پیش کرتا کہ تو نے اسلام پر موت پائی، واہ تو نے رسول پاک کے قدموں میں جان دی، سبحان اللہ۔ تو نے رسول پاک کی محبت میں اپنی روح قربان کی، واہ تب میں یہ کہتا۔ زہیر ابن ابو سلمہ رسول کے بارے میں حضور کی شان میں بڑی بڑی گستاخیوں کی شاعریاں کی تھی۔ فتح مکہ کے دن حضور نے 12 آدمیوں کا خون حلال کر دیا کہ جہاں ملیں، کعبے کے دروازے پہ بھی ملیں تو قتل کر دو۔ ان میں سے ایک زہیر ابن ابو سلمہ تھے کہ انہوں نے بڑی حضور کی حجوں کی، حضور کی تعریف کے بجائے حضور کی معاذ اللہ مذمت کی، تنقیص اور تحقیر کی، اس لیے ان کا خون معاف کر دیا۔ اب یہ تو مکہ چھوڑ کے فتح مکہ کے دن بھاگ کھڑے ہوئے، کہا لوگوں نے کہ زہیر اب بچ نہیں سکتے، تم محمد کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتے۔ تو ایک نعتیہ کلام لمبا سا تیار کیا انہوں نے، اور چادر کا ڈھانٹا باندھا، اور باندھ کر ڈھانٹا وہ آئے چپکے سے مدینہ منورہ میں، رسول پاک مسجد میں بیٹھے تھے، اور وہ آئے اور آ کر ڈھانٹا کھولا اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اور اللہ۔ پڑھنے کے بعد انہوں نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا، اس میں یہ شعر بھی تھا، انبئت ان رسول اللہ اوعدنی، انبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ مقبول۔ واہ سبحان کہتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ رسول پاک نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، حالانکہ رسول کے دربار میں معافی ہی کی امید لے کر حاضری ہوتی ہے۔ واہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درگزر کر دیا واہ اور انہوں نے کیا نعتیہ شاعری کی. مگر ایک شاعر بڑے مشہور ہیں آج تک، حسان ابن ثابت. بے شک وہ رسول پاک کے دربار میں کیا تعریف کرتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں، حضور کی تعریف کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان آپ کے جیسا مکمل انسان آج تک، آپ کے جیسا حسین و جمیل انسان آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، سبحان اللہ اور آپ کے جیسا مکمل انسان کوئی عورت پیدا ہی نہ کر سکی. ہر عیب سے پاک اور ہر کمال سے متصف آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے کہ آپ خود چاہتے ہوں، جیسا پیدا ہونا ویسا پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان ہے. اور انہوں نے یہ اپنی طرف سے مبالغہ نہیں کیا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، کیا ہمارے جیسا کوئی، ہماری جیسی مخلوق کوئی تمہیں کہیں نظر بھی آئی؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد مثلك یا رسول اللہ. میں نے مشرق کے ایک ایک گوشے کو، مغرب کے ایک ایک حصے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ ڈالا، مگر آپ کے جیسا کہیں کوئی نظر نہ آیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، واہ یہی بولے سدرا والے، واہ واہ چمن جہاں کے تھالے سبحان اللہ. سبھی میں نے چھان ڈالے، واہ سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی ان کی تعریف کرتا ہے تو خود قابل تعریف ہونے کے لیے ان کی تعریف کرتا ہے. بے شک حضرت حسان ابن ثابت یہی تو مضمون ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی واہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں، میں نے اپنے اشعار سے، میں نے اپنی نعت لکھ لکھ کر کے رسول پاک کی تعریف کبھی بھی نہیں کی ہے، بلکہ اپنے اشعار اور اپنے کلام کو قابل تعریف بنانا چاہا تو ان کا ذکر چھیڑ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. تو اس لیے اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ تعریف رسول پاک کی جو کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے کہ تعریف کر کے ان کی اللہ کے نزدیک قابل تعریف بن جائے. واہ سبحان اللہ.